الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لہم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ملت اسلامیہ ہندیہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بزم اصلاحی کے تعلق سے یونیفارم سول کوڈ کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان کا سادہ سا ترجمہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ ہندوستان مختلف تہذیبوں اور متعدد مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور برابر یہاں کی خمیر میں مذہب شامل رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں۔ ماضی بعید میں جب مسلمانوں کے قافلے نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنے خیمے نصب کیے، اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ متعدد مذاہب کے ماننے والے سے آباد یہ ملک مذہبی اعتبار سے آزاد تھا، اور مذہب و تہذیب سے وابستہ احکامات و روایات پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ تہذیبی رنگا رنگی اور مختلف مذہب کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ان کی سماجی زندگی میں بے ربطی اور انتشار کا ذریعہ کبھی نہیں بنا۔ مسلمان جو ایک مستقل دین اور مکمل تہذیب کے ساتھ نہ صرف عبادتوں بلکہ شخصی معاملات میں بھی قانونی طور پر آزاد ہے، اور ابتدائی عہد کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں ہندو معاملات و مسائل کے حل کے لیے برہمن طے کیے جاتے تھے، مسلمانوں کے معاملات مسلم قاضیوں کے ذریعے طے پاتے تھے، جنہیں اس وقت کی اصطلاح میں ہنرمند کہا جاتا تھا۔ ملت اسلامیہ ہندیہ ہندوستان میں ایک عرصہ تک مسلم حکومت قائم رہی۔ اس زمانے میں بھی مسلم آبادی کے لیے ان کی عبادتوں کا نظام اور شخصی قوانین بحال رکھے گئے، اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق طے کیے جاتے رہے۔ مسلم عہدے کے ختم ہونے کے بعد انگریزوں کے عہدے میں بھی شخصی قوانین بحال رہے، اور انگریزوں نے موجودہ صدی میں نصف اول میں تدریجاً اسلام کی شخصی قوانین کو دستور میں جگہ دی، جسے مسلم پرسنل لا کہا گیا۔ یہ دستور سازی دراصل حقیقت کا اعتراف ہے، اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مسلمان قوانین سے دستور نہیں ہو سکتے، اور ایک ذمہ دار حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ پرسنل لا کی اہمیت محسوس کرے اور اسے قانونی تحفظ دے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک میں نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی،
اور طویل ترین ماضی کی روایت اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے کوئی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی۔ وطن عزیز میں رائج قوانین کی دو قسمیں ہیں، سول کوڈ، دوسرا کرمنل کوڈ۔ مثلاً کس جرم پر کیا سزا دی جائے گی اور مجرم کے لیے کیا اصول و ضوابط ہوں گے، اور انتظامی امور کس قسم کے اقدامات حکومت کرے گی۔ پہلے قسم سول کوڈ کے دائرے میں وہ تمام قوانین آتے ہیں جن کا تعلق معاشرتی تمدنی امور سے ہے۔ البتہ اس قسم کے ایک حصے میں جسے پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس ملک کی بعض اقلیتوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ شخصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ملک کے دستور سے یہ حق دیا گیا ہے کہ نکاح، طلاق، الیہ، زہار، خلا، فسق، نکاح، عدت، نفقہ، وراثت، وصیت، ہبہ، ولایت، رضاعت، حضانت، قف سے متعلق مقدمات اگر سرکاری عدالتوں میں لے جایا جائے اور دونوں فریق مسلمان ہو تو سرکاری عدالت اسلامی شریعت کے مطابق ہی مذکورہ معاملات میں فیصلہ کرے گی۔ ان قوانین کا مجموعہ مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح و طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے۔ وصیت و وراثت کے معاملے میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ کو واضح طور پر مسلم پرسنل لا سے مختلف ایک قانون ہے جس کے نفاذ کے بعد مسلم پرسنل لا کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ گویا مسلم پرسنل لا جس کی بنیاد قرآن سنت ہے، یونیفارم سول کوڈ کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمہ اللہ یکساں سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے اور دلی کے دربار کو قبضہ میں لانے کی ایک نامناسب جسارت ہے۔ ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا ملک نہیں۔ یقین مانیں اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان چرمرا جائے گا اور ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں الگ الگ مذہب دیے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دی ہے، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے ایک قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر
ایک قانون اس ملک میں لایا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے، دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا گیا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے، اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے کلچر کی تبدیلی اور اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ ملت اسلامیہ ہندیہ یکساں سویل کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے ملک کے خلاف، سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ سازش ہے ہندوؤں کے خلاف۔ لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں، کتنا مغرور ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا چاہیے، تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بےایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہندیہ یونیفارم سول کوڈ کا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون نکاح کا ہے، جو قانون طلاق کا ہے، جو قانون وراثت کا ہے، جو قانون ہبہ کا ہے، جو قانون وصیت کا ہے، جو قانون حضانت کا ہے، اور جو گھریلو کام کے قوانین ہے، اور جو شادی بیاہ کے قوانین ہے، ان سب کو ختم کر دیا جائے اور ایک قانون نافذ کر دیا جائے۔ اور یہ بات بھی آج کل یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے کہی جا رہی ہے کہ مرد عورت کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون ٹھیک نہیں، مرد کو وراثت میں دوہرا، عورت کو اکہارا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات درست نہیں۔ یہ اسلامی قانون پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے۔ آدمی جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، تمام تر اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر آتی ہے، خرچ بیوی کے اوپر عائد نہیں ہوا کرتا، نفقہ کی ذمہ داری، کھانے پینے کی، پہننے کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری سب شوہر پر ہے، ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر ہے۔ جس پر مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا وراثت میں حصہ زیادہ ہے، جس پر مالی ذمہ داری کم ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی کم ہے۔ عقل کے مطابق یہی قانون ہے، عقل کے مطابق وہ قانون نہیں جس میں گدھے گھوڑے سب کو برابر کر دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی صفات کے ساتھ مرد کو پیدا کیا اور خصوصی صفات کے ساتھ عورت کو پیدا کیا۔ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ایک کی ذمہ داریاں گھر کی ہے، دوسرے کی ذمہ داریاں باہر کی۔ مرد باہر کھیت کھلیان میں، دفتر میں، آفس میں، بازار اور شہروں میں محنت کر کے کمائے، اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت و پرورش کرے۔ یہی بنیادی بات ہے اور یہی فکر اسلامی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔